علیکم ناظرین، میں ہوں ریاض عاجز اور پروگرام ہے اوپینین۔ آج اپنے پروگرام میں ناظرین ہم بات کریں گے ذوالفقار بخاری کے حوالے سے کہ جن کے تعلق سے خبریں آ رہی ہیں کہ ذوالفقار بخاری نے خفیہ طور پر اسرائیل کا دورہ کیا ہے اور موساد کے چیف سے ملاقات بھی کی ہے، لیکن اس حوالے سے ذوالفقار بخاری کی طرف سے اور وزارت خارجہ کی طرف سے تردید آ رہی ہے کہ اس طرح کی کوئی واقعہ نہیں ہوا، لیکن جو خبر دینے والے ذرائع ہیں وہ بھی اپنی جگہ پہ قائم ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ خبر بالکل درست ہے۔ دراصل یہ خبر خود اسرائیل کے اخبار کی طرف سے آئی ہے کہ جس نے وہاں کا بڑا مقبول اخبار ہے، جس نے یہ خبر بریک کی ہے کہ ذوالفقار بخاری نے اسرائیل کا دورہ کیا اور موساد چیف سے ملاقات کی، تو اس لیے اس خبر کو تھوڑی سی اہمیت دی جا رہی ہے۔ تو یہ مبینہ طور پر ان کا دورہ ہے یا نہیں، اور اگر تھا تو پھر اس کے کیا مقاصد ہو سکتے ہیں؟ کیا پاکستان اور اسرائیل کے تعلقات کو بحال کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، جیسا کہ ماضی میں بھی کی جاتی رہی ہے؟ تو اس تعلق سے ہم بات کریں گے۔ گفتگو کرنے کے لیے میرے ساتھ موجود ہیں ٹیلی فون لائن پر سردار محمد اشرف صاحب۔ السلام علیکم جناب۔ وعلیکم السلام۔ سر، یہ خبر آ رہی ہے اور اس کی تردید بھی ساتھ ساتھ آ رہی ہے۔ ابھی تھوڑی دیر قبل ہی وزارت خارجہ نے بھی تردید کر دی ہے کہ اس طرح کا کوئی واقعہ نہیں ہوا، کوئی وزٹ نہیں ہوا، لیکن چونکہ خبر خود اسرائیل کے اخبار کی طرف سے آئی ہے اور ایک نہیں دو اخبارات کی طرف سے آئی ہے، تو پھر اس بارے میں آپ کی کیا رائے؟ ریاست گزارش میں ہے کہ چونکہ ہماری ریاست کا جو انداز ہے اور ہماری جو حکومتیں ہیں وہ ان کی مہارت اس میں ہے کہ وہ کتنا جھوٹ بولے۔ اچھا، آپ یہ سمجھتے ہیں کہ جھوٹ بولا جا رہا ہے، تردید جھوٹ ہے؟ اپنے ملک کے لوگوں کے ساتھ کتنا جھوٹ بولے، اور اس میں خوبصورت بات یہ ہے کہ یہ وہ جن لوگوں سے ملتے ہیں، جن کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں، پھر ان کے ساتھ ان کو کہہ کے آتے ہیں کہ بھئی ہم آپ سے مل رہے ہیں اور اگر کوئی بات آئے گی تو ہم تردید کر دیں گے، تو ان لوگوں کو بھی پتہ ہوتا ہے جن سے یہ ملنے جاتے ہیں، ان کو بھی ان کی انٹیگریٹی کا پتہ ہوتا ہے۔ بات یہ ہے کہ اسرائیل ایک ملک ہے، یونائٹڈ نیشن کا ممبر ملک ہے، ہمارے اس کے ساتھ سفارتی تعلقات نہیں ہیں، لیکن پاکستان کا اسٹیبلشمنٹ کے لوگوں کا اور پاکستان کی انٹیلیجنس ایجنسیز کا موساد کے ساتھ کسی نہ کسی لیول پر ہمیشہ سے تعلق رہا ہے، یہاں تک کہ ضیاء الحق کے دوران اقتدار میں بھی موساد کے لوگوں کے ساتھ مختلف امور کے انٹیلیجنس شیئرنگ کی اور دوسری باتیں ہوتی رہی ہیں۔ یہ مجھے بہت کلوز جو اس زمانے کے آئی ایس آئی کے کافی اعلیٰ عہدیدار تھے، انہوں نے مجھے بتایا تھا کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے کہ جس کو کوئی بہت سفارتی آداب کا خاص طور پر خیال رکھا جاتا۔ یہ مشکل یہ ہے کہ ہم نے ابھی اسٹیٹ کا ایک نیریٹو بنایا ہوا ہے کہ اسرائیل ہمارا دشمن نمبر 1 ہے، اسرائیل نے ہمارا کچھ بگاڑا نہیں، ہم نے اسرائیل کا کچھ بگاڑا نہیں، تو اسرائیل ہمارا دشمن ہے کیوں، یہ تو آج تک میری سمجھ میں نہیں آیا۔ اگر کوئی جناح صاحب نے بات کہی تھی تو بھائی یہ 48 کی بات ہے، 47 کی بات ہے، ابھی زمانے گزر گئے، اس دریا کے نیچے سے اس برج کے نیچے سے کتنا پانی گزر گیا ہے، ترکی کے تعلقات ہیں، اور یہ کہ ڈرامہ لگایا ہوا ہے سعودی کہ جی ہم اسرائیل کو تسلیم نہیں کریں گے۔ آپ اسرائیل کو تسلیم نہیں کریں گے تو وہ سپر پاور تو بن چکا ہے، آپ تسلیم کرو نہ کرو کیا فرق پڑتا ہے؟ اچھا، تو آپ کی رائے میں اس کو تسلیم کر لینا چاہیے؟ نہیں، یہ تو ظاہر ہے کہ اسٹیٹ کا فیصلہ ہے، نہیں، آپ کا بھی رجحان تو مجھے بھائی آپ کہہ رہے ہیں تسلیم کر لینا چاہیے، یہ چاہیے نہیں سر، آپ کا رجحان تو مجھے نہیں سر، ود ڈیو ریسپیکٹ آئی وانٹ ٹو بی اسپیسیفک، آپ کی گفتگو کا رجحان مجھے یہ لگ رہا ہے کہ اس کو تسلیم کر لینا چاہیے، آپ کے تسلیم کرنے یا نہ کرنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ نہیں، تسلیم کر لینا بھی چاہیے یا نہیں کر لینا چاہیے، اسے ترکی نے تسلیم کیا ہوا تھا، ترکی پہ کیا نقصان ہوا ہے؟ ایران نے ایک زمانے تک تسلیم کیا ہوا تھا تو ایران کو کیا نقصان ہوا ہے؟ دیکھیے، تسلیم کرنے سے
کسی ریاست کو نہ تسلیم، اس کا وجود تو ہے نا، یونائٹڈ نیشن نے اس کو تسلیم کیا ہوا، میرے اور آپ کے تسلیم نہ کرنے سے فرق نہیں پڑتا ہے. اس کا مطلب یہ کہ آپ یہ نیریٹو آپ یہ اسٹیبلش کرنا چاہ رہے ہیں. دیکھیے ود ڈیو ریسپیکٹ، انہوں نے ڈیلیبریٹ رکھا ہوا ہے، پاکستان کی تسلیم نہ کرنے سے اس کو فرق کیا پڑا؟ اسٹیبلش آپ کی گفتگو سے یہی ہو رہا ہے کہ اس کو اگر ہماری نہ تسلیم کرنے سے کوئی فرق نہیں پڑ رہا تو پھر ہمیں تسلیم کر لینا چاہیے، یہی اسٹیبلش ہو رہا ہے نا آپ کی گفتگو سے؟ نہیں کر لیں تو کیا فرق پڑے گا؟ آپ مجھے بتائیں، آپ اگر اسرائیل کو تسلیم کر لیں تو آپ کی صحت پہ کیا اثر پڑے گا، پاکستان کی صحت پہ کیا اثر پڑے گا، اور اسرائیل کی صحت پہ کیا اثر پڑے گا؟ نہیں پہلے تو آپ دیکھیے، پہلے تو آپ خود دیکھیے، آپ کو نقصانات زیادہ ہیں. ٹھیک ہے، ہندوستان کے اتنا قریب آ گیا ہے کہ وہ ہندوستان کے ساتھ مل کر آپ کے ایٹمی جو اسٹریٹجک ایفرٹس ہیں ان کو بھی نقصان پہنچانے کئی دفعہ ایفرٹ کر چکا ہے. اچھا اب اگر سر میں سوال اسٹیبلش کر لوں نا کہ اگر آپ پاکستان اگر تسلیم کر لیتا ہے، اور آپ بقول آپ کے کہ اس کے تسلیم کرنے یا نہ کرنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا، تو لہٰذا تسلیم کر لے تو کوئی بات نہیں ہے ایسی بڑی. اگر وہ تسلیم کر لیتا ہے تو اس کا مطلب ہے پاکستان نے اس کی جو قبضہ ہے، اس کا تل ابیب پہ قبضہ ہے اور دوسری جگہوں پہ قبضہ ہے، وہ قبضہ آپ لیجیٹمائز کر دیتے ہیں اور قانونی طور پر اس کو تسلیم کر لیتے ہیں. تو آپ تسلیم کر لیتے ہیں تو پھر اس کا مطلب ہے کہ جو آپ ماضی میں قائد اعظم کے دور میں یا بہت سارے اگلے ادوار میں جو ایک نیریٹو لے کے چلیں کہ یہ ظالم ہے، یہ اپریسر ہے، وہ نیریٹو ختم ہو جاتا ہے نا. دیکھیں، ہندوستان ہماری فارن پالیسی کا کارنر سٹون اور ہماری اسٹیبلشمنٹ کا نمبر 1 آبسیشن انڈیا رہا ہے. انڈیا کو تسلیم کیا ہوا ہے؟ نہیں کیا ہوا. انڈیا میں سفارت خانہ پاکستان کا سر انڈیا انلیگل انلیجیمیٹیڈ اسٹیٹ نہیں ہے. اسرائیل انلیجیمیٹیڈ اسٹیٹ نہیں. سر میرا سوال بھی اسٹیبلش ساتھ ہونے دیجیے. انڈیا آپ کہہ رہے ہیں انڈیا غیر قانونی اسٹیٹ نہیں ہے، قبضہ اسٹیٹ نہیں ہے. اسرائیل ایک قبضہ اسٹیٹ ہے، اسرائیل غیر قانونی اسٹیٹ ہے، انلیجیمیٹیڈ ہے انٹرنیشنلی اس نے، اور تل ابیب پہ اس کا قبضہ ہے اور مسجد اقصی پہ اس کا قبضہ ہے. تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کو تسلیم کر کے اپنے اس موقف سے وڈرا کر جائیں آپ، یعنی پوری مسلم امہ، اگرچہ بہت سارے مسلم ممالک سعودی عرب سمیت اس حق میں ہیں کہ اب اسرائیل کو تسلیم کرنا چاہیے، وہی آپ کے موقف کے حامی ہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ ہم جو پرانا موقف ہے اس سے وڈرا کر جائیں. دیکھیے، پہلے بات سمجھ لیجیے کہ جناح صاحب کا جو فلسطینیوں کی حمایت میں بیان ہے اور فلسطینیوں کے بیان حمایت میں جو بیان ہے وہ اپنی جگہ ایک صحیح بیان ہے اور حقیقت ہے. جہاں تک کہ اسرائیلیوں یا یہودیوں کے ساتھ ہمارے تعلقات کا معاملہ ہے، وہ رسول اللہ نے بھی تعلقات قائم کیے ہیں. اور آپ کی اطلاع سے یہ عرض ہے کہ عمر رضی اللہ عنہ نے جب جو ہے بیت المقدس کے اوپر ان کو چابی ہینڈ اوور کی تو انہوں نے یہودیوں کو وہاں رہنے کی اجازت دی. ایک اور بات آپ کو بتاتا ہوں، صلاح الدین ایوبی کا بہت غلغلہ ہے اور یہ کہتے ہیں صلاح الدین ایوبی نے یہ کیا تھا وہ کہ بھائی صلاح الدین ایوبی نے یہودیوں کے ساتھ بیت المقدس میں کمپرومائز کیا تھا اور وہ معاہدہ کر کے یہودیوں کو وہاں رہنے کی نہ صرف اجازت دی تھی بلکہ ان کے ساتھ ایک طرح کا کولیشن اور امن کا معاہدہ کیا. سر یہ جھوٹ کے اوپر جب آپ دنیا کو چلائیں گے اور اپنے عوام کو دھوکہ دینے کے لیے کریں گے، بھائی مشرف جو ہے وہ جیوز کی دعوت کھا کے آیا ہے اور اسرائیل کا جو ایک پرائم منسٹر تھا وہ مرنے سے پہلے آخری دفعہ اس نے مشرف کا نام دیا. ہماری اسٹیبلشمنٹ جو ہے پیٹ پیچھے جو مرضی کرتی ہے لیکن عوام کو پتا نہیں چلنا چاہیے. بھائی آج میڈیا کا دور ہے، کہیں نہ کہیں پکڑے جاتے ہو. اچھا ٹھیک ہے، اس میں سر اس میں دیکھیے نہیں میں تو اس سے سر ریاست کا یا ہماری جو حکومتوں کا دوگلا پن ہے میں اس کے اظہار کر رہا ہوں. اگر دشمنی ہے تو آپ لڑو نا، جا کے فلسطینیوں کے ساتھ مل کے اسرائیل کے خلاف لڑو نا. اگر آپ میں دم ہے تو وہ بھی آپ سے آپ میں دم نہیں ہے. آپ صاف چھپتے بھی نہیں، سامنے آتے بھی نہیں، صاف چھپتے بھی نہیں، سامنے آتے بھی چلمن سے لگے بیٹھے ہیں.
بھائی میرے خوب پردہ ہے سر، میں پڑھ دیتا ہوں پورا شعر. جیسا آپ یہ ڈرامہ کر رہے ہیں، اس ڈرامے سے کوئی فائدہ نہیں. میں وہ شعر پورا پڑھ دیتا ہوں. نہ اسرائیل کو کوئی نقصان ہے اور نہ ہی عربی کو کوئی. بخاری وغیرہ گئے یہ یقیناً گئے، لیکن جھوٹ بول رہے ہیں نا بھائی. جھوٹ کی ریاست ہے، یہی کام ان کا ہے، جھوٹ بولتے ہیں. اچھا، آپ کو جھوٹ بولنے پہ اعتراض ہے، آپ کو تعلقات بحال کرنے کی کوشش پہ کوئی اعتراض نہیں؟ نہیں، آبجیکٹو بھی دیکھنا چاہیے. قوم کی ہماری نیشنل اسمبلی ہے، ہمارا ملک ہے، پارلیمنٹ ہے، اس میں لے کے جائیں، ڈیبیٹ کریں، ساری چیزیں پروز اینڈ کونس ڈسکس کریں. ہمیں دشمنی رکھنی چاہیے کہ نہیں رکھنی چاہیے. دوستی، سعودی عرب جب دوستی کرنے کی کوشش کر رہا ہے، دوسرے ملک جو کر رہے ہیں، تو ہم کر کیا رہے؟ مطلب ہماری کوئی ڈائریکشن نہیں ہے یار، آپ سمجھ نہیں رہے ہو. ہماری ریاست کی کوئی ڈائریکشن، کوئی اونٹ اونٹ تیری کون سی کل سیدھی. ہندوستان کے ساتھ آپ کے تعلقات نہیں ہیں، اندر آپ تعلقات بھی رکھ رہے ہیں، مذاکرات بھی کر رہے ہیں، آپ امن کی جو ہے تینگیں بھی بڑھا رہے ہیں. پاکستان کے عوام کو کہہ رہے ہیں نہیں جی ہم تو نہیں کر رہے. آپ کیوں، آپ ایسا کیوں کرتے ہو؟ ایک یہ نیریٹو، اس نیریٹو پہ کیا آپ کی ظاہر ہے کہ جو بلڈ کیا گیا ہے پاکستان میں، اور ایک دن میں نہیں ہوا، یہ ایک طویل عرصہ لگا ہے، اس کو دہائیاں لگی ہیں اس طرح کا نیریٹو بلڈ کرنے میں کہ اگر آپ نے اسرائیل سے تعلقات قائم کر لیے تو آپ دائرہ اسلام سے خارج ہو گئے. ارے رسول اللہ نے یہودیوں کے ساتھ تعلقات رکھے بھائی، تو رسول اللہ تو جو اسلام لائے رسول اللہ بھائی، اگر انہوں نے یہودیوں کے ساتھ تعلقات رکھے، ان کے ساتھ سفارتی تعلقات رکھے، ان کے ساتھ شادیاں کی ہیں، اور اہل کتاب کو کیا قرآن میں کتنی دفعہ ذکر ہے؟ ارے بھائی ایک جاہل قوم ہے جس کو نہ قرآن کا پتہ، نہ کوئی حدیث کا پتہ، نہ اسلام کا پتہ. ایسی ڈرامہ رکھا ہوا ہے انہوں نے، نہ اسلام کا کسی کو پتہ ہے. ان کے مولوی بھی جھوٹ بولتے. دیکھیے 1960 تک تو ہندوستان کے ساتھ جو ہے وہ فلمیں یہاں آتی جاتی تھی، میں نے سنا ہے. میں تو اتنا بڑا نہیں تھا اس وقت، لیکن یہ 1960 کے بعد جو ہے یہ ڈرامہ ہندوستان کے ساتھ بھی لڑائی. بھائی ہندوستان کے ساتھ لڑائی لڑ کے ہم نے 4 جنگیں تو ہار دی. ابھی تک ہم اس زون میں ہیں کہ ہم ہندوستان کو خط فتح کریں گے. چلے خیر وہ الگ سبجیکٹ، کچھ بھی نہیں کر سکتے، وہ الگ سبجیکٹ ہے، اس پہ آپ کچھ بتا نہیں سکتے ہو بھائی. اچھا وہ الگ سبجیکٹ ہے، اس پہ الگ بات کریں گے. آخری بات میں آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ آپ ذاتی طور پر اگر آپ کو موقع دیا جائے پاکستان کے وزارت خارجہ کو ہینڈل کرنے کا، تو آپ فوری طور پہ اسرائیل کو تسلیم کر لیں گے اور یہ اعلان کریں گے کہ اسرائیل کو تسلیم کرنے سے اسلام خطرے میں نہیں آتا؟ نہیں، اسلام کو کوئی، اسلام ہے ہی نہیں، خطرہ کس کو ہوگا یار؟ اسلام ہے نہیں، ایک چیز موجود نہیں ہے اس کو خطرہ کیسے ہے؟ وہ اسلام کتابوں میں ہے، قرآن میں ہے، حدیث میں ہے. مسلمانوں کی زندگی میں اسلام نہیں ہے. یہ جو سو کال مسلمان ہے، جبہ پہننے سے، کبا پہننے سے، یہ بڑا وہ جو داڑیاں رکھنے سے، ایسا نہیں ہوتا ہے کہ اسلام جو ہے وہ داڑھی رکھنے کا نام ہے یا جو بھی بات ہے. تو بات یہ ہے کہ اگر میں وزیر خارجہ ہوں تو میں اس مسئلے کو قوم کے سامنے ڈیبیٹ کروں گا، پولیٹیکل کنسنسس کریٹ کروں گا. اسرائیل کے ساتھ سفارتی تعلقات بحال کرنا پاکستان کے انٹرسٹ میں ہوگا تو کروں گا. میں کبھی بھی نہیں کہوں گا کہ نہیں کروں. سر ابھی آپ اگر لگا رہے ہیں، آپ کو کہنا چاہیے کہ اسرائیل کے تعلقات قائم کرنا پاکستان کے حق میں ہے تو ظاہر کیے جانے چاہیے. ابھی بھی آپ اگر لگا رہے ہیں کہ اگر پاکستان کے ریاض عاجز اور سردار اشرف تھوڑی فیصلہ کر سکتے برادر. یہ فیصلہ کرنے کا حق اور اختیار پاکستان کی پارلیمنٹ کو ہے. مطلب یہ کہنے کا حق تو آپ کے پاس ہے نا. دیکھیے کسی اور کو ہے، حکومت کو ہے. حکومت فیصلہ کرے نا، حکومت چھپ کے کیوں ملتی ہے؟ آپ مجھے تو یہ بتائیں. ٹھیک ہے، یہ بات آپ کی جائز ہے، معقول بات ہے. پرائم منسٹر ہے، اس کا جو چمچہ ہے اس سے جا کے اسرائیل سے جا کے ملا ہے. اگر کوئی اور آدمی ہوتا، جیسے مشرف نے ان کا ڈنر اٹینڈ کیا اور مشرف کے لیے اس کا جو میریٹن بیگن ہے اس نے جو پیغام بھیجا کہ مشرف کی زندگی کو اگر خطرہ، اس کی سلامتی کی دعائیں بھیجی، کسی اور کے لیے بھیجا تھا، آپ دیکھتے اس کا کیا اثر. نہیں، مشرف نے تو ان کے کنونشن سے بھی خطاب کیا. پاکستان کی تاریخ میں، بلکہ شاید دنیا اسلام کی تاریخ میں وہ پہلا آدمی تھا جس نے یہودیوں کے کنونشن سے خطاب کیا پہلی دفعہ. ارے بھائی وزیر خارجہ سے ملا، آپ یہ بات کر رہے ہیں. وزیر خارجہ سے یونائٹڈ نیشن کی اجلاس میں مشرف کی اسرائیلی فارن منسٹر سے ملاقات. سر یہ تو چھوٹی بات ہو گئی نا اس کے مقابلے میں. سر جھوٹے لوگ کہیں گے، لیکن اٹ از اسٹیبلشڈ بیونڈ آل مینس. تو مشرف جو پاکستان کا صدر ہے وہ وزیر خارجہ سے مل کے آ گیا.
اور جو اسرائیل کا پرائم منسٹر ہے وہ جس کو آپ دشمن نمبر 1 کلیئر کرتے ہیں، اور آپ اسلام کے اور پاکستان کے چیمپئن ہیں، آپ کے لیے وہ دعائیں بھیجتا کہ آپ کے مامے کا پتر ہیں کیا؟ ٹھیک، بہت شکریہ آپ کا سردار اشرف، آپ نے گفتگو کی۔ ناظرین، بڑا اہم موضوع ہے، سردار اشرف نے بالکل دل کی بات کی ہے، اپنے جو ان کے دل میں خیالات ہیں وہ آپ کے سامنے رکھ دیے ہیں، فیصلہ آپ نے کرنا ہے کہ یہ باتیں کس حد تک درست ہیں۔ مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔